اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کی علامات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ یقین کا پہلا نتیجہ انسان کے وجود پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یقین اپنی زندگی کے تمام تر معاملات پر اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے غیر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا صاحب یقین کے انتہا یہ ہے اس کے یقین کی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن صاحب یقین اللہ کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہے۔ جتنی بھی موجودات اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے انسانوں کی صورت میں ہو، چاہے حیوانات کی صورت میں ہو، چاہے جنات کی صورت میں ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو انسان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ لہٰذا صاحب یقین ان موجودات سے خائف نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ خائف ہے کہ اللہ ان موجودات کو اس پر مسلط نہ کرے، لیکن انسان اس کی رضا پر راضی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان پر کوئی موجود مسلط ہو جائے تو انسان اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ یہ صاحب یقین کی علامت ہے۔ اور صاحب یقین کا دوسرا اثر جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ صاحب یقین نہایتی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت اور بندگی میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی کے تمام تر اعمال، رفتار، کردار، گفتار، طرز عمل، سوچ سب اللہ کی بارگاہ میں انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ صاحب یقین اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت عبادت میں اور اطاعت میں مصروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے زندگی کے تمام لمحوں سے متعلق جو ہے وہ احکام اور دستور العمل اس انسان کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب اس انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ یہ اس دستور العمل پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت میں اور اطاعت میں ہر وقت فرمان بردار حالت میں اور مطیع حالت میں خود کو پیش کرے۔ اور صاحب یقین کے یقین کا اس کے وجود پر تیسرا نہایت اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی صاحب یقین مستجاب الدعا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو چونکہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس قدر پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اور اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، بلکہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب یقین صاحب کرامت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اس کے یقین کی بدولت اسے اس مقام تجرد پر فائز کر دیتا ہے کہ جہاں سے وہ اس عالم ملک پر اور اس عالم دنیا پر اس کا احاطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے اس عالم ملک میں تصرف کر سکتا ہے۔ لہذا صاحب یقین جو اس دنیا میں جو ہے وہ تصرفات کرتا ہے، وہ اللہ کی اذن سے اور اللہ کی اجازت سے ان تصرفات کو انجام دیتا ہے۔ بس صاحب یقین مستجاب الدعا ہوتا ہے اور صاحب یقین صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لہذا جس انسان کے یقین کا رتبہ زیادہ ہوگا اسی مقدار میں اپنے یقین کے مطابق اس کے تجرد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان جب یقین کے بلند ترین رتبے پر فائز ہوتا ہے تو ایسا انسان تجرد کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ چونکہ ہم پیچھے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ علم اور تجرد دونوں ایسے قریبی دوستوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے کی گردن پر ڈال رکھی ہیں، یعنی لازم اور ملزوم، کہ ان دونوں دوستوں میں سے کسی ایک کا تصور بھی انسان کو دوسرے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ایک کا حضور دوسرے کے حضور کے یقینی ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر علم ہے تو تجرد ہے، اگر تجرد ہے تو علم ہے۔ جس قدر انسان عالم ہوتا ہے اس کے یقین کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس انسان کے تجرد میں بھی اسی علم اور یقین کے مراتب کے اعتبار سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے اور انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اس صاحب یقین کو یہ عنایت عطا کرتا ہے کہ اللہ اسے مقام کن کا مالک بنا دیتا ہے کہ ایھا الانسان المؤمن، جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو تو کہہ دے کن تو وہ ہو جائے گی، تیرے اس کن کے ماتحت وہ شے وجود میں آ جائے گی، وہ شے ایجاد ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب یقین کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، اور اس پر حدیث قرب نوافل آپ لوگ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صاحب یقین اس عالم کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، اور یہ تصرف مجردات کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جو عالم تجرد جو اس عالم دنیا سے اوپر کا عالم ہے، جو اس عالم میں موجود ہے، وہ اس عالم دنیا پر احاطہ رکھتی ہے، یعنی اپنے یقین اور اپنے علم کی بنیاد پر ہوتا وہ اس عالم میں ہے، لیکن چونکہ اس عالم کی بدولت اب اس کا دوسرے عالم سے ایک رابطہ مضبوط اور پختہ ہو چکا ہے، وہ صاحب تجرد ہو چکا ہے، تو ایسا صاحب تجرد اس عالم جو ملک ہے اور اس عالم کائنات میں تصرفات کو انجام دے سکتا ہے۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ایک روایت یہاں نقل فرما رہے ہیں مرحوم ملا احمد نراقی کہ یقین بندے کو ہر بلند ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا انسان کا جس قدر یقین ہوگا اس کا رتبہ اسی مقدار میں بلند سے بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان کو اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے۔